الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة وقال أيضا إن الصدقة تسد 70 بابا من السوء اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضرات، یہ مال و دولت جو ہمارے پاس ہیں یہ اللہ کا ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے اور یہ امانت ہے۔ اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے میدان حشر کے اندر، ان میں سے ایک ہے وَعَنْ مَالِهِ فِي مَكْتَسَبَ وَفِي مَنْفَقَ، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیسے اس نے اس راستے سے کیسے کمایا اور کون سے راستوں اس کو خرچ کیا ہے۔ اس لیے حلال طریقے سے کمانا بھی ضروری اور اللہ کے پسندیدہ طریقوں پر خرچ کرنا بھی ضروری۔ جس نے حلال طریقے سے کمایا لیکن اللہ کے مرضیات کے بغیر دوسرے راستوں کے اندر خرچ کیا، وہ بھی پکڑا جائے گا۔ جس نے اچھے کاموں کے اندر خرچ کیا ہے لیکن حرام طریقے سے کمایا، وہ بھی پکڑا جائے گا۔ اس لیے دونوں طریقہ صحیح ہونا چاہیے، کمانے کا راستہ بھی اور خرچ کرنے کا راستہ بھی۔ اللہ پاک نے انسانیت کی ضرورتوں کو اللہ ہی پورا کرتا ہے، لیکن وسائل سبب اللہ پاک دوسرے انسان کو بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ بیوی کے حقوق، بیوی کی ضروریات اللہ پورا کرتا ہے شوہر کے ذریعے، اور بچوں کی ضرورتیں اللہ پاک نے والدین کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ ایسا ہی دوسروں کی ضرورتوں کا کسی اور کے ذریعے اللہ پورا کرتا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے کہ اس امت کے مالدار اگر صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس امت کے فقراء کبھی بھی پریشانی کی حالت میں نہیں ہوں گے، فقر فاقہ میں نہیں ہوں گے۔ امت کی جتنی ضرورت ہیں اتنی ہی اللہ پاک مقدار کو امت کے مالداروں پر زکوٰۃ کے طور پر فرض کیا ہے۔ اگر مالدار صحیح طور پر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو فقراء پریشانی میں ہوں گے۔ تو صرف زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ فرض ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ کی طرف بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا، کیوں کبھی زکوٰۃ کے اندر کمی رہ جائے تو اللہ پاک اس کو صدقہ کے ذریعے پورا کرے گا۔ صدقہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو اپنے پاس مال زیادہ ہو، بڑا مالدار ہو پھر صدقہ دے، ایسا نہیں، بلکہ اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے بھی صدقہ، ہم سے زیادہ ضرورت مند سامنے آئے تو صدقہ کرنا پڑے گا، صدقہ دینا پڑے گا، جیسے کہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، اور قرآن کے اندر بھی اللہ نے ان کی تعریف کرائی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کی یہ صفت تھی کہ ان کو ضرورت ہونے کے باوجود بھی، خود محتاج ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو وہ ایثار کرتے تھے، دوسروں کے لیے خرچ کرتے تھے، دوسروں کو آگے بڑھاتے تھے، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، خود بھوکا رہتے اور دوسروں کو کھلاتے، اپنے بچوں کو بھوکا سلا کے دوسروں کو کھلایا۔ اس صحابہ کی صفت ہے۔ جیسے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نہیں، سب سے پہلے اپنے ضرورتوں کو پورا کرنا پڑے گا، اپنے بیوی بچوں کے حالات کو درست کرنا پڑے گا، اپنے ضرورتوں کو نبھانے کے بعد پھر صدقہ۔ اگر یہ بات حقیقت ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ بات محمود ہے، پسندیدہ ہے، تو اللہ پاک صحابہ کی ایسی صفت کو تعریف کے طور پر کبھی بیان نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کی ساری باتیں اور احادیث کی ساری باتیں انسان کی بہتری کی باتیں ہیں۔ محترمات، صدقہ یہ ظاہری طور پر مال کے اندر کمی کرتا ہے، صدقہ کرنے سے مال کے اندر کمی ہوتی ہے،
کم ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں، بلکہ صدقہ مال کی بڑھوتری کا سبب ہے۔ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے صدقہ۔ ظاہر پر یہ نظر آتا ہے کہ 2 من ہاتھ میں تھا، 1 من میں نے صدقہ کر دیا تو ابھی 1 من رہ گیا، تو 1 من مائنس 2 من سے آدھا کٹ گیا۔ 10 من کا 1 من دے دیا، 1 من کم ہو گیا، ابھی 9 من باقی رہ گیا۔ نہیں، باقی رہ گیا وہ 1 من، 9 من وہ اس کا کوئی پتہ نہیں، اور دوسرا 1 من نہیں بلکہ اس کا 10 گنا کم سے کم، پھر 700، پھر 7 لاکھ، پھر یضاعف لمن یشاء، اس کے بعد بغیر حساب کے اللہ پاک اس کو مضاعف کرتا ہے۔ آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا ہے، جو آنکھوں میں نظر آتا ہے وہ سب صحیح نہیں ہے، بہت سی چیزیں حقیقت کے خلاف ہیں۔ تو صدقہ سے پیسہ کم ہونا نظر آتا ہے، لیکن اللہ پاک کہتا ہے وہ یربی صدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے اللہ پاک، یہ اس کا مضاعف ہوتا ہے، مال کی بڑھوتری ہے۔ جیسا کہ آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے سے یا سمندر کے اندر سے سورج نکل رہا ہے، پہاڑ کے پیچھے سورج ڈوب رہا ہے یا سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، وہ اپنے راستے پہ دوڑ رہا ہے۔ نظر آتا ہے کہ کاروبار کرنے سے پیسہ آ رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دے رہا ہے کاروبار کے ذریعے۔ اللہ چاہتا ہے تو اس کے اندر نقصان پیدا کر سکتا ہے۔ آپ نے انویسٹ کیا ہے، کوئی یقین نہیں کہ اس کے ذریعے آپ کو 10 گنا ملے، 2 گنا ملے۔ بہت سے لوگ نے انویسٹ کر کے نقصان اٹھایا ہے، لوسٹ ہو چکے ہیں، لیکن صدقہ کے ذریعے لوسٹ ہونے والا آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا۔ صدقہ کے ذریعے مال بڑھتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، نظر نہیں آتا ہے لیکن حقیقت میں ہوتی ہے ضرور۔ محترم حضرات، صدقہ کے ذریعے مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اگرچہ نظر نہیں آتا، لیکن ایمان کے اندر قوت نہ ہو، طاقت نہ ہو، ایمان مضبوط نہ ہو، پھر کبھی بھی صدقہ نہیں کر سکتا۔ نماز تو پڑھ سکتا ہے، روزہ تو رکھ سکتا ہے کیونکہ اس پر خرچ نہیں ہوتا، لیکن صدقہ کے لیے کافی وافر مقدار کی ایمان کی ضرورت ہے، مضبوط ایمان کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ نظر آتا ہے دینے سے کم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں بڑھتا ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا تو اللہ کا دین بھی نظر نہیں آتی، اس لیے انسان سوچتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے تو دے میں تجھے دوں گا، لیکن ہمیں پتہ نہیں اگر دوں گا تو کیا بنے گا۔ تو جو ہاتھ میں ہے اگر میں اس کو خرچ کروں گا کہ اس مہینے کا بل کیسے پے کروں گا، گھر کا کرایہ کیسے پے کروں گا، اگلے مہینے کا، ہماری سوچ یہی ہے۔ تو اپنے ہاتھ کے اوپر جو چیز اس کے اوپر ہمیں یقین ہے، لیکن اللہ کے غیب کے اوپر ہمارا یقین نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انفق ينفق علیک، تو خرچ کر، تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اللہ پاک کہتا ہے حدیث قدسی کے اندر انفق انفق علیک، تو خرچ کر دوسروں پر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، لیکن نظر نہیں آتا، اس لیے ہم سوچتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں اگر میں دوں گا تو کیا بنے گا کل۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ دانے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بلال یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کل کے لیے، کل کے لیے، یہ نہیں کہ اگلے مہینے کے لیے، اگلے سال کے لیے، کل کے لیے۔ تو فرمایا انفق یا بلال، یہ بلال خرچ کر دے، ولا تخش عند ذی العرش اقلالا، رب العرش کے پاس کبھی بھی کمی کا ڈرنا نہیں، ڈرو مت کہ اگر دوں گا تو کل کیا بنے گا۔ تو جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا، جو پچھلے مہینے کے ضرورتوں کو پورا کیا وہ اگلے مہینے کا بھی پورا کرے گا، کیوں؟ روز اس کے ہاتھ میں ہے، تو دے، اللہ تجھے دے گا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جو بھی آپ خرچ کریں گے اس کو اللہ پاک واپس کر دے گا، اور بہترین طریقے سے، اور اس کو مضاعف کر کے اور بڑا بڑا کے اللہ پاک دے گا۔
اللہ کے مرضی کے راستے پر خرچ کرنے سے، فضول خرچوں پر نہیں اللہ کا وعدہ۔ تو اللہ کے اوپر یقین نہ ہو پھر انسان خرچ نہیں کرے گا، جب ضرورت آئے گی تو پیچھے ہٹے گا، سوچے گا کیا بنے گا اگر میں خرچ کر دوں، تو کل کے تقاضے اتنے ہیں۔ تو اس لیے عربی میں ایک محاورہ ہے یا مقولہ ہے، انفق ما فی الجیب یأتیک ما فی الغیب۔ تو اپنے جیب کے اندر جو کچھ اس کو خرچ کر دے، غیب کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچے گا۔ جو اللہ کے غیب کے خزانے کے اندر جو ہے وہ آپ کے یہاں پہنچنا ہے، تو غیب کی اوپر اعتماد کر کے جیب کی چیزوں کو خرچ کرو، اپنے پاکٹ کے اندر جو اس کو خرچ کرو، پھر دیکھو اللہ کون ہے۔ اب ہم اپنے جیب کے اوپر، اپنے اکاؤنٹ کے اوپر اعتماد کیے ہوئے ہیں، غیب والے پر ہمارا یقین نہیں ہے، رب العرش کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہے۔ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں، کیوں اس پہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے حضرات، یہ صدقہ یہ اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل ہے، احب الاعمال اللہ، اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل ہے صدقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے یہاں افضل ترین اعمال اور محبوب ترین عمل یہ ہے کہ سرور تدخل علی قلب مسلم، ایک مسلمان، ایک مومن کے دل کے اندر خوشی پیدا کرنا، یہ اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل ہے۔ پریشان حال، آگے فرمائے 3 چیزیں، کوئی پریشان والوں کی پریشانی دور کرے، کسی تکلیف میں کوئی مبتلا ہے اس کو دور کر دے، اپنی سفارش کے ذریعے شفاعت کرے کسی کی، یا جسمانی طور پر کوئی مدد کرے، مالی طور پر کوئی مدد کرے، اس کے ذریعے اس کی پریشانی دور ہو، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل، اس کے دل خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور او تقضی عنہ دینا، یا اس کے قرض کو ادا کرے پورا طور پر، یا کوئی کچھ حصہ ذمہ داری لے کے اس کو ہٹا دے، اس کو ادا کرے، یا بھوکے کی بھوک ہٹائے، اس کو کچھ کھلا پلا کے، یہ افضل اعمال ہیں، اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہیں۔ اس کی ویلیو، اس کی قیمت ابھی پتہ نہیں چلتا، ابھی نظر نہیں آتا، اب تو ہمیں نظر آتا ہے کچھ اور، اس لیے ہم اس راستے چھوڑ کے دوسرے راستے پہ جاتے ہیں۔ جب موت آئے گی تو اس وقت نظر آئے گا کون سا عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ تھا، وہ میں نے کیا کر کے آیا اور مجھے کام آنے والی چیز کیا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کہتا ہے جب موت آتی ہے، اجل قریب ہوتا ہے، تو انسان کہے گا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت جب آتی ہے تو پیچھے ہٹتا نہیں، اجل آتا ہے تو 1 سیکنڈ بھی پیچھے ہٹتا نہیں، آگے نہیں، ٹائم پہ آتا ہے۔ تو پھر انسان کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ، یا رب مجھے تھوڑا سا اور ٹائم دے دے۔ کس لیے؟ یہ نہیں کہے گا میں تہجد پڑھ کے آتا ہوں، یا قرآن کی تلاوت کر کے آتا ہوں، یا روزہ رکھ کے آتا ہوں، نہیں، یہ کہے گا فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی میں صدقہ خیرات کر کے آتا ہوں اور صالحین میں سے بن کے آتا ہوں۔ صدقہ کو اس نے مانگے گا، صدقہ کے لیے مہلت مانگے گا، ٹائم نہیں ملے گا، ابھی اللہ نے ٹائم دیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اس ٹائم کے اندر ہم نہیں کیا تو موت کے وقت پچھتائیں گے۔ صدقہ کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، اللہ کے وعدوں کو سچ مانے، پھر وہ صدقہ کر سکتا ہے۔ جو صدقہ کرے گا اس کے اللہ پاک نے دوسرے نیک اعمال کے لیے اللہ آسان کر دیتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، جس نے اللہ کے راستوں پہ خرچ کیا، نیک اعمال کے اندر خرچ کیا اور اللہ کے وعدوں کو تصدیق کیا، اور جو جنت کی جو بدلہ ملے گا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اس کو بھی اس نے تصدیق کی، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کو نیک اعمال کے لیے آسان کر دیں گے۔ یسرا کے 2 معنی مفسرین نے لکھا ہے، ایک تو جنت کے راستے اللہ آسان کر دیں گے،
دوسرا نیک اعمال کرنا اس کے لیے آسان کر دیا جائے. یعنی صدقہ کے ذریعے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے. اس کے بدلے میں جو صدقہ خیرات نہیں دیتا، جو کنجوسی اختیار کرتا ہے اور اللہ کے وعدوں پر اس کا اعتماد نہیں ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک جہنم کے راستہ آسان کر دیتا ہے. فَسَنْ يَسْرِ الْعُسْرَ، جہنم کے راستے یا برے اعمال کے راستے اس کے لیے آسان کیا جاتا ہے. نیک اعمال کرنا اس کے لیے مشکل ہے. صدقہ کے ذریعے نیک عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اور کنجوسی کے ذریعے صدقہ نہ دینے کی وجہ سے برے اعمال کی طرف اس کا راستہ کھلتا ہے. اس لیے حضرات، صدقہ کے ذریعے اللہ پاک ہمارے ضرورتوں کا اللہ پورا کرتا ہے اور برکت بھی دیتا ہے. حدیث کے اندر بہت سے وعدے ہیں. صدقہ کے ذریعے جہنم سے خلاصی حاصل کرنے کے اللہ کے نبی نے حکم فرمایا. ایک کھجور کے ذریعے کیوں نہ ہو، ایک کھجور کے ذریعے بھوکا مٹ جاتا ہے اور جہنم کی آگ کو مٹایا جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اور صدقہ کے ذریعے علاج کرنے کا حکم فرمایا. اپنے بیماروں کی علاج صدقہ کے ذریعے کرو. اللہ پاک بیماروں کی شفا صدقہ کے ذریعے اللہ کراتا ہے. کینسر اور ایسے بیماریوں کو بھی اللہ نے شفا دلوایا صدقہ کے ذریعے، جس کے علاج سے بڑے بڑے اطباء عاجز ہو چکے ہیں اور کہہ دیا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ پاک نے صدقہ کے ذریعے ان کی شفا دلایا. تو ہمارے اندر یقین ہونا چاہیے اللہ کے وعدوں پر. اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ ہماری شفا دیتا ہے. اور بہت سے مثال موجود ہیں، جیسے کہ ابو عبداللہ ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. اور عبداللہ مبارک کے پاس ایک شخص آیا، 7 سال اس کے پیر کے جو گھٹنے میں ایک قرآن نکلا ہوا تھا، جس کے ذریعے اس کے جیسے پیپ وغیرہ نکلتا تھا. تو کافی پریشان تھا. اس نے 7 سال علاج ادھر ادھر کروایا، کچھ نہیں ملا. پھر انہوں نے جب عبداللہ مبارک کے پاس انہوں نے ایک مشورہ دی، جہاں پانی کی ضرورت ہے ادھر کنواں کھودوائے، تو جب پانی اس سے نکلنا شروع کرے گا آپ کے اس سے پانی اور پیپ نکلنا ختم ہو جائے گا. اس نے یقین کر کے اس نے کرایا. جب پانی ادھر سے نکلا، ادھر سے پانی بند ہو گیا. اس کا گھٹنے کی بیماری جو پریشان 1 سال کی تھی، 7 سال کی تھی، اللہ نے اس کو شفا دے دی. اور ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر جیسے اس کے اندر بھی پیپ نکلنے کی طرح ہو گیا تھا. وہ بھی پریشان ہو چکے تھے، ادھر ادھر دعا بھی کرایا لیکن ان کو بھی شفا نہیں ملا. پھر انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک ٹینک بنوایا، پانی بھروایا، اس سے ادھر ادھر جانے والے لوگ پینے کے لیے. تو جب لوگ پینے لگے، 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا، اللہ ان کی شفا دے دی. بہت سے واقعات ہیں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، تو اس امت کے اندر پیش آیا ہے. یقین کے ساتھ کریں گے، اللہ شفا دے گا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کے لیے اللہ کے اوپر اعتماد کر کے نیک راستوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے ساتھ زندگی گزار کے ایمان کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے.